بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. یہ سورہ فیل ہے، مکی صورت ہے، اور عام نمازوں میں ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. بہت مشہور صورت ہے اور بہت چھوٹی صورت ہے. 5 آیتیں ہیں اس میں، اور اس کا آغاز جو ہے سوال سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسے کیا کیا، کیا تم نہیں جانتے؟ اللہ سوال کر رہا ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اب دیکھیے، اصل میں حبشہ سے جو آیا تھا، ابرہہ جو آیا تھا حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے، وہ اصل میں کعبۃ اللہ کو گرانے کے واسطے آیا تھا. اور ہمارا اور آپ کا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پاورفل، طاقتور کوئی نہیں ہے. تو چاہے وہ 60,000 کا لشکر لے کر آئے، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے، کچھ بھی کرے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی چیز فائدے مند نہیں ہے. یعنی کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے. گھر نہیں گرا سکے، جبکہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر سب نکل کے بھاگ گئے تھے. معلوم ہوا تھا کہ ایک یمن یمن کا جو ایک ابرہہ ہے، یمن کا تھا نا وہ، یہ گورنر تھا نجاشی کی طرف سے، حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن کا گورنر تھا. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ یہ آ رہا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے. کیوں کعبۃ اللہ گرانے کے لیے آ رہا تھا؟ اس کے بھی ریزنس ہیں. کیا ریزن ہے بولے تو، ایک مرتبہ اس نے جو ہے یمن میں ایک بہت بڑا گرجا گھر بنایا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بجائے خانہ کعبہ جانے کے ہمارے یہاں آیا کریں. جو مقام کعبۃ اللہ کو حاصل ہے وہی مقام ان کے کنیسہ اور گرجا گھر کو ملے. تو اس نے بہت زبردست تعمیر کیا تھا. تو ہوا یہ کہ ایک عربوں کو یہ بات پتا چلی کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے کہ ہمارے، یعنی وہ ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے وہ. تو تو ایک عرب نے جا کے اس کے وہ کنیسہ میں یا اس کے وہ گرجا گھر میں جا کے پخانہ کر دیا. اب اس کو غصہ آیا، ابراہا کو غیرت آ گئی، اس کی ایگو جاگ گئی. اس نے کہا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں وہ کعبۃ اللہ کو گرا کے رہوں گا. تو اس نے یمن میں، یعنی صنعاء میں، یمن میں ایک علاقے کا نام ہے صنعاء، وہاں پر ایک بہت بڑا کنیسہ بولتے ہیں گرجا گھر تعمیر کیا. اور اس نے کوشش کی ابراہا نے کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے عبادت اور حج وغیرہ کے لیے ادھر آیا کریں، یعنی ادھر حج کریں ادھر نہ جائیں. یہ بات مکے والوں کے لیے بہت ناقابل برداشت تھی اور ناگوار تھی. چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے ابراہا کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو گندگی سے پلید کر دیا، یعنی جا کے پیخانہ کر دیا. جس کی اطلاع اس کو کرائی گئی، جس کو ابراہا کو اطلاع، اس کو انفارمیشن ملی کہ کسی نے اس کے گرجا گھر کو ناپاک کر دیا ہے، جس پر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم کیا. یہ ہے اصل کہانی. خانہ کعبہ یعنی اصحاب الفیل کا جو واقعہ ہے اس کا اصل ریزن یہ ہے. تو اس نے جو ہے کعبے کو گرانے کا عزم کر لیا، اور ایک لشکر جرار لے کر، یعنی بڑا لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، حملہ لے کر مکے پر حملہ آور ہوا. کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے، ہاتھی زیادہ نہیں تھے، 13-14 ہاتھی رہے ہوں گے. لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ کا معمول، اللہ تعالیٰ کیسے حفاظت کرتا ہے وہ سوچنا چاہیے. جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ ابراہا کعبۃ اللہ کو گرانے آ رہا ہے، تو سب لوگ مکہ چھوڑ کے، سٹی چھوڑ کے، سب لوگ پتہ نہیں پہاڑوں پہ جا کے چھپ گئے. عبد المطلب جو تھے اس وقت زندہ تھے، اور وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، ذمہ دار تھے. تو وہ جو ہے جب ابراہا آیا
تو ابرہا نے جو ہے وہاں جو اونٹ چل رہے تھے ان اونٹوں کو جو ہے اپنے قبضے میں لے لیا. تو اس کے بعد جو ہے ابو عبد المطلب جو ہے ابرہا کے پاس گئے اور کہا کہ بھائی میرے اونٹ مجھے دو. تو ابرہا بڑا ہکا بکا ہو گیا, گھبرا گیا, ارے بھائی تم کعبۃ اللہ کی بات نہیں کر رہے ہو, میں تو کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم اونٹ کی بات کر رہے ہو. تو ابو عبد المطلب نے جو ایک جواب دیا تھا اس وقت, وہ جواب جو ہے وہ میرے اور آپ کے عقیدے سے ریلیٹڈ ہے. جواب یہ دیا تھا کہ یہ اونٹ کا مالک میں ہوں, میں ان کی حفاظت کرتا ہوں, میں اس لیے ان کے بارے میں سوال کر رہا ہوں, اور خانہ کعبے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو اصل میں دیکھیے جیسا عبد المطلب نے کہا تھا ویسے ہی ہوا. وہ ہاتھی پہ, جس ہاتھی پہ بیٹھ کر وہ آیا تھا, وہ ہاتھی ایک وادی ہے, وادی محسب, وہاں پہ جا کے وہ ہاتھی رک گیا. اب اسے لاکھ کوشش کی جا رہی ہے, بھائی آگے بڑھو, آگے آگے بڑھتا ہی نہیں ہے, وہ بیٹھ گیا وہیں پہ, دیر ہو گیا, کسی بھی طرح نہیں اٹھاؤ. پورے دن کوشش کی کہ کسی طرح وہاں سے ہاتھی اٹھے اور مکے میں داخل ہو, لیکن اٹھا ہی نہیں. بس وہیں پہ عذاب آنا تھا. اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے گول گول بولتے ہیں یعنی جماعت کی شکل میں, جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے. چھوٹے پرندے تھے اور ان کی چونچیں بھی چھوٹی تھی, اور ان کی چونچ میں جو کنکری تھی وہ بھی چنے کے برابر تھی. چنے کا دانا جو ہوتا ہے, چنے کی دال جو ہوتی ہے, اتنے چھوٹے تھے. چونچوں میں بھی کنکریاں تھی اور پنجوں میں بھی کنکریاں تھی, جو چنے کے برابر تھے. اچھا وہ کنکری مار, جیسے ہم لوگ اب ایک بہت بڑا AK-47 لے کے جو شوٹ کرتے ہیں تو کتنی فاسٹ گولی نکل کے جاتی ہے کہ نہیں, اور جا کے انسان کو لگتی ہے, انسان مر جاتا ہے. لیکن وہ جو گولیاں, وہ جو کنکریاں تھی, وہ گولیوں سے بھی زیادہ پاورفل تھی. یعنی جو بھی مطلب ہے کہ گولیاں ہوتی ہیں بندوق میں, اس سے بھی بہت زیادہ پاورفل. اور وہ پورے پاور سے نہیں, وہ خالی ہلو گرا, وہ بالکل خالی چھوڑ رہے تھے, تو منہ میں جو کنکری پکڑے ایسے کنکری چھوڑ دی, اور وہ کنکری گر رہی ہے. ایک فوجی پہ گری تو فوجی وہیں ختم. کیا طاقت رہی ہوگی اللہ کی. ہم لوگ اتنی طاقت سے مارتے ہیں, انسان مرتا ہی نہیں ہے, 4-5 گولی مارنی پڑتی ہے. اور وہ بھی یہ کنکری جس کو لگتی ہے وہ پگھل جاتا, ملٹ ہو جاتا ہو. اس کا گوشت ایسے جھڑ جاتا, جیسے آپ گوشت گلائے تو آپ ہڈی پکڑ کے ہلائے تو گوشت کیسے جھڑتا ہے, ویسے جھڑنے لگا گوشت, اور وہ مر جاتا. خود ابرہا واپس گیا جب اس کو پتا چلا کہ کچھ عذاب آ گیا ہے اللہ کی طرف سے. تو صنعاء پہنچنے سے پہلے پہلے ہی وہ ختم ہو گیا, اور اپنے گاؤں بھی نہیں پہنچ پایا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی. تو آج ہمارے ملک میں جو مساجد ہیں, ہے کہ نہیں, یہ مسجدوں کے اوپر جو ہے کافروں کی نظر ہے, اللہ حفاظت کرے گا. لیکن مسجدوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعیت کا مظاہرہ کریں. 5 وقت اگر ایک بڑی جماعت مسجد میں قائم ہوگی تو روم بیٹھے گا کہ نہیں بیٹھے گا کافروں پر. تو اگر آج اللہ تعالیٰ ہماری مسجد کی حفاظت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل ہی صحیح نہیں ہے. ہمارا جو تعلق مساجد سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اب بابری مسجد چلی گئی, اب گیان واپی مسجد ہے بنارس کی, اس پہ جو ہے مقدمہ چل رہا ہے, اور متھرا کی عیدگاہ ہے. تو یہ جو مسلمانوں کے مذہبی مقامات ہیں, ان پر جو آج غیروں کی نظر ہے, اور یہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے چھین جا رہی ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش نہیں ہے. اگر اللہ ہم سے خوش ہوتا تو اللہ اپنے گھروں کی حفاظت کرتا اور کہتا کہ تم 5 وقتہ نمازی ہو, تمہارے اندر اخلاص ہے, للہیت ہے, تو لہٰذا ہم اس گھر کی حفاظت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے گھر کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا, لیکن اس کے لیے مسلمان کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ عبد المطلب نے جو ہے صاف کہا کہ خانہ کعبہ کا رکھوالا اللہ تعالیٰ ہے, وہ اس کی حفاظت کرے گا, اور اونٹ میرے ہیں تو اس لیے میں اونٹ مانگنے آیا ہوں ابراہ سے. ابراہ کو بڑا تعجب ہوا تھا. انہوں نے جو لکھا ہے, عبد المطلب نے آ کر ابراہ سے کہا کہ تو میرے اونٹ واپس کر دے جو تیرے لشکریوں نے پکڑ لیے ہیں. باقی رہا خانہ کعبہ کا مسئلہ, جس کو اٹھانے کے لیے تو آیا ہے تو وہ تیرا
معاملہ اللہ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہی اس کا محافظ ہے، تو جانے اور اللہ تعالیٰ جانے، مجھے اس سے کیا لینا دینا، مجھے میرے اونٹوں سے لینا دینا، اس نے اونٹ لینا۔ تو دیکھیے ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا اللہ پر، ہے کہ نہیں؟ لیکن شرک کرتے تھے۔ تو آج بھی ایک مسلمان اگر اپنے آپ کو کہے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کہے کہ میں موحد ہوں، میں اللہ پر پورا مجھے بھروسہ ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ جو ہے رازق ہے مالک ہے سب ہے، لیکن شرک کرے، قبروں پہ جائے، مور کی پوجا کرے یا کسی اسٹیچو کی پوجا کرے یا قبروں کی پوجا کرے، تو وہ عبد المطلب کے جیسا ہی ہے، مطلب وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ واقعات اللہ تعالیٰ قرآن میں جو بیان کرتا ہے، یہ اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم عبرت پکڑیں۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں اڑپی میں اتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن آپ مغرب فجر میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں، 2 صفیں رہتی ہیں، 2 یا 3 صفیں۔ اگر یہ مسجد چھین جائے مان لیجیے تو کیا ہوگا کہ ہم اس کی حفاظت کر پائیں گے؟ ہم اسی وقت اس کی حفاظت کر پائیں گے جب ہم پنکچویلٹی کے ساتھ 5 وقت، جمعے میں جو تعداد ہوتی ہے وہ تعداد اگر مسجد میں 5 وقت رہے تو کسی غیر مسلم کی مجال نہیں کیوں آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے۔ جتنے نمازی جمعے کی نماز میں آتے ہیں اتنے نمازی اگر فجر میں آنے لگیں، مغرب میں آنے لگیں، عشاء میں آنے لگیں، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ مسجد محفوظ ہے، ورنہ ہم مسجدوں کی گارنٹی آج کے زمانے میں نہیں لے سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے طور سے اگر رکشا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عبرت کے لیے وہ ہم سے ہمارے مذہبی مقامات کو چھنوانے کا موقع دے رہا ہے۔ تو دیکھیے ترجمہ بہت آسان ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں کر دیا؟ دیکھیے جب آدمی جو ہے صحیح معنوں میں مسلمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کی حفاظت اگر کرنا چاہتا ہے تو کوئی کتنی بھی سازش کر لے، کوئی کتنی بھی پلاننگ کر لے، اللہ کے پلان کے مقابلے میں کوئی کسی کا پلان چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں کے لوگ بولتے ہیں نا غیر مسلم کہ ہم مسلمانوں کو باہر کر دیں گے، ہم یہاں پہ ہندو راشٹر بنائیں گے اور یہاں پہ ہندو قانون چلے گا، منو سمرتی کے اصول چلیں گے، گیتا یہاں کی مذہبی کتاب ہوگی، یہ اور وہ سب کہتے ہیں، لیکن یہ ہوگا نہیں، یہ ہوگا اسی وقت جب اللہ چاہے گا۔ دیکھیے اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ 3 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی کلاس سن رہے ہیں، سبق ہے کہ نہیں؟ تو یہ چاروں جو سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اچھا اگر اللہ توفیق نہ دے تو ہم ان کلاس کو اٹینڈ ہی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا اللہ کی چاہت اور مشیت کے بغیر، اللہ کی چاہت اور مشیت کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ کی سعادت مندی ہے کہ آپ قرآن سن رہے ہیں، ترجمہ سن رہے ہیں، عبرت آموز واقعہ سن رہے ہیں، اصحاب الفیل کا واقعہ، اس میں ہمارے لیے بہت درس ہے۔ وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، اور اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے ان پر بھیجے، جھنڈ کے جھنڈ، جھنڈ بولے تو جماعت کی شکل میں۔ ابابیل جو ہے اصل میں ہم کیا بولتے ہیں، ابابیل بولے تو جھنڈ کے جھنڈ، یہ ترجمہ کرتے ہیں، یعنی جماعت کی شکل میں آئے پرندے، غول کے غول بولتے ہیں اردو میں، غول کے غول پرندے آئے، یا یوں کہیے کہ گروہ کی شکل میں آئے، جماعت کی شکل میں آئے، یونٹی کے ساتھ آئے، یہ ہے ابابیل کا ترجمہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابابیل جو ہے نام ہی ہے پرندوں کا، پرند ابابیل اللہ نے بھیجے، ایسا نہیں ہے، پرندوں کو بھیجا جماعت کی شکل میں، یہ ترجمہ کیجیے آپ۔ اور وہ کیا کرتے تھے، ترمیہم، وہ پرندے کیا کرتے تھے ان پر پھینکتے تھے، حجارت، کنکر، حجارت میں پتھر کو، من سجیل یعنی مٹی کے، مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے۔ سجیل کہتے ہیں اس کنکر کو جو مٹی کا جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کو آگ میں تپا کر، اب جیسے آج وہ ریڈ بلاک ملتے ہیں نا گھر بنانے کے لیے، وہ پکا کے وہ باقاعدہ مٹی میں پکتے ہیں وہ، تو اس طرح کی مٹی، پکی ہوئی مٹی کے وہ کنکر تھے وہ۔ تو ان کنکر، وہ چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، لیکن بندوق کی گولیوں سے زیادہ اہم یعنی بڑا کام کیا انہوں نے، جس کو لگتا وہ وہیں ختم ہو جاتا، اس کا وہیں گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا، وہ پگھلنا شروع ہو جاتا اور بالکل میلٹ ہو جاتا، لکوڈ ہو جاتا۔
फजअलहुम कअस्फिन माकूल, बस उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। एक गाय है, वो भूसा खाती रहती है, सब उसको उसकी जुगाली करती रहती है, खाते रहती है। उसके बाद वो बिल्कुल वो कुछ भी नहीं रहता, वो उल्टी कर देती है। तो वो कैसा चबा हुआ भूसे में आप उंगली डालेंगे बिल्कुल चली जाएगी अंदर। यानी कुछ नहीं रहता उसमें, कोई ताकत कुछ नहीं रहती। यानी उनके अज्जा जिस इस तरह बिखर गए जैसे खाई हुई भूसी होती है। तो ये जो है वाकया है, ये बहुत जबरदस्त वाकया है। और इसी वाकये में जब जिस साल ये वाकया हुआ उसी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। आमुल फील कहते हैं उसको, यानी हाथियों वाला साल। आम कहते हैं साल को, आइन अलिफ मीम आम अरबी में साल के माने में आता है। और सनतुल का वर्ड भी साल के लिए आता है। तो आमुल फील यानी हाथियों वाले साल में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। तो ये वाकया है, इसमें इबरत है हमारे लिए। दो तीन चीजें मैं आपको, दो तीन फवायद बता सकता हूँ। पहला फायदा तो ये है कि अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, कुछ भी कर सकता है। और अल्लाह के सामने कोई ताकत रुक नहीं सकती, कोई भी ताकत। तो ये सबसे पहली चीज है कि अल्लाह ताला जो है वो कादिर मुतलक है। और दूसरी चीज ये है कि अल्लाह के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कमजोर है, सब। अल्लाह ताकतवर है, सारी इंसानियत कमजोर है, सारे मखलूक कमजोर है, क्योंकि वो खालिक है और हम सब मखलूक है। हम कुछ भी। और अल्लाह ताला जो है दीन के मामले में, दीन के दुश्मनों के मक्र को नाकाम करने में अल्लाह ताला से बढ़ तो कोई नहीं है। वो चाहे जितने मक्र कर ले, ये फायदा हमको मालूम होता है कि दुश्मन हमारा कुछ भी कर ले, लेकिन होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। ये एक फायदा हमको मिलता है। और दूसरी चीज हमको ये मालूम होती है कि इंसान को अपनी हिफाजत करनी चाहिए, और अपने माल की हिफाजत करनी चाहिए, अपने दीन की हिफाजत करनी चाहिए। अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेने चले गए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस सूरह फील में बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, बहुत सारा इबरत का वाकया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और ये बहुत अहम साल होता है। और इतना मशहूर वाकया था ये अरब में, ये बच्चा बच्चा जानता था, सब जानते थे। इसीलिए अल्लाह ने सवाल भी उनसे किया कि तुमको क्या फील हाथी वालों का वाकया मालूम नहीं है। अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं तुमको मालूम है, तुमको मालूम है। रिमाइंड करना चाह रहा है अल्लाह ताला, जो रिमाइंड बता रहा, याद दहानी कराना चाह रहा है कि ये वाकया तो अभी गुजरा है। अब रसूल अगर नबी बनकर आ गए हैं 40 साल के बाद, तो तुम जो है उस वाकये को झुटला सकते हो? यानी अल्लाह के नबी जब नबी बनाए गए तो 40 साल पहले ये वाकया हुआ था। कौन सा वाकया? ये कंकड़ियों वाला, ये असहाबुल फील वाला वाकया, 40 साल पहले। तो अल्लाह की नबूवत में और इस वाकये के बीच में 40 साल का वक्फा है। तो फिर ये वाकया हमारे लिए बहुत अजीम है। और क़यामत तक ये वाकया पढ़ा जाएगा और इसकी तफसीर की जाती रहेगी। और लोग जो है इससे इबरत हासिल करते रहेंगे। जो ईमान वाले तो वही इबरत हासिल करते हैं, हर आदमी इबरत हासिल नहीं करता। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि नसीहत से ईमान वाले ही फायदा उठाते हैं। और ये सब नसीहत आमीज वाकयात हैं। और इनसे जो ईमान वाले होते हैं वो वाकयातन इनसे फायदा उठाएंगे। तो आज का सबक मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ इंशाल्लाह। कल फिर हमारा दर्स रहेगा, कल हमारा टॉपिक चेंज रहेगा इंशाल्लाह। ज़रूर आप लोग अटेंड कीजिए। और कोई सवाल अगर हो आज के सबक से मुताल्लिक़ तो आप ज़रूर पूछिए।